صاحب آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں ایک تو یہ شمولیت کا فیصلہ جو انہوں نے کیا جس کا باضابطہ طور پر رکن بن گیا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ خاص طور پر اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کو نا اس پیس بورڈ میں شامل ہونے کی قیمت کا بالکل اندازہ ہے، آگاہ ہیں ہم اس کی، منفی بھی اور مثبت بھی۔ ٹرمپ کی ناراضگی اور اس کا راضی ہونا، دنیا میں جب آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو بین الاقوامی فورم کو چاہے آپ اقلیت میں ہوں، آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو اپنی بات کرنی ہے۔ اور ایسے میں جب ہم ایک پورے جہاں ہمارے دوست بھی جا رہے ہیں، سارے اسلامی ممالک، باقی دیگر ملک بھی آ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنی جو بات ابھی آپ نے خود بھی کہی اور پاکستان برملا اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم اپنے فلسطین کے ریاست کے قیام اور سب چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں اور مسلم امہ کا سٹینڈ بھی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے اندر سے ظاہرہ پارلیمنٹ کی جو آوازیں آئیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں بحث نہیں کرا رہے، لیکن جو خارجہ پالیسی ہے نا وہ حکومت کو ایگزیکٹو سطح پہ طے کرنی ہوتی ہے۔ بحث اب کر لیں، اب ہو بھی جائے گی، لیکن جب آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو آپ یہ پہلے ہم ایک گیم ہمارے ساتھ ہو چکی ہے، ہمارے اپنوں نے بھی کی یمن والے مسئلے پہ جب ہم پارلیمنٹ میں چلے گئے اور سعودی عرب کو ہم نے ناراض کیا۔ آج بھی تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں نا، آج ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہیں موجود تھے، ان کی ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر کی پہلے ملاقات ہوئی جہاں سارے لوگ ایک کمرے میں موجود، پھر بعد میں بھی ان کی طرف اشارہ بھی ہوا، خوشگوار لہجے میں انہوں نے، بس آپ کو پتہ ہے ٹرمپ جو کچھ کل یورپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ۔ وہاں جہاں فلسطین میں، جہاں غزہ میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ انسانیت کی جو وہاں بہیمانہ انداز میں قتل عام ہو رہا تھا، شہداء ہو رہے تھے، 80-90 ہزار شہید ہو چکے ہیں، آپ کو کسی راستے پہ تو جانا ہے نا۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کے اجلاس سے جو پرائم منسٹر کی سپیچ سے پہلے ٹرمپ نے جو اور امیر قطر ایک اکٹھا فورم بنایا تھا جہاں پہ پاکستان کی نمائندگی موجود تھی، پھر ہماری وہاں پہ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، رابطے رہے، اب یہ آئے انیشیٹو، اور جب وہ 20 نکات آئے تھے تب بھی اسحاق ڈار نے پبلکلی کہا تھا کہ یہ وہ نکات نہیں ہیں جو ہم سے شیئر ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم کسی ایسی، اور یہ جو انٹرنیشنل فورس بن رہی ہے اس کا یہ بورڈ حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے جو فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان اپنا موقف دے رہا ہے، یہاں پہ تو درد اٹھتا ہے نا۔ وہ ملیحہ لودھی صاحبہ بڑی اچھی سفارتکار ہیں، یہ کوئی ان سے پوچھے جب آپ مستقل مندوب تھی تو کیا آپ ڈیسک پہ ساتھ ہی اسرائیلی نہیں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ؟ وہ بیٹھتے تھے کیونکہ وہ یو این کا حصہ ہیں۔ جب آپ بین الاقوامی فورم پہ جاتے ہیں، آپ کے بائی لیٹرل لڑائی ہے، آپ کی سفارتکاری نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اسرائیل، بھائی اسرائیل تو آئی ایل او میں بھی ہے، بے شمار جگہوں پہ ہے، جو وہ یو این کا سگنیٹری ہے، ہم بھی ہیں، ہم بھی ممبر ہیں، وہ بھی ممبر ہیں، تو یہاں پہ آپ سارے مسلمان ممالک بھی بڑے جو جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، وہ قطر ہے، یو اے ای ہے، سارے جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے وہاں پہ، ہمارا بیجنگ، ریاض، تہران، ماسکو، واشنگٹن، سب کے ساتھ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس دفعہ یہ بات بنی ہے ایک طویل عرصے کے بعد کہ ہم کم از کم اپنی بات تو پہنچا سکتے ہیں نا۔ آپ کی بات نہیں مانیں گا نا، ٹرمپ نے لے لیا ویٹو کا اختیار، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن کیا آپ یہاں گھر میں بیٹھ کے پھر بات کر سکیں گے؟ جب وہ کہے گا ہم نے جب آپ کو بلایا تھا تو آپ آئے نہیں۔ بالکل، آپ کو دونوں چیزیں لینی ہے کہ آپ نہ ہمارے پرائم منسٹر پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہمارے فیلڈ مارشل ہٹتے ہیں، کھل کے بات کی انڈیا کی ہم نے تسلی کی، جس کی بنیاد پہ آج ٹرمپ ہماری عزت کرتے ہیں کہ طاقت کی زبان وہ سمجھاتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو پاکستان نے میرے خیال میں اس حالات میں یہ بہترین فیصلہ کیا، ہمیں اس میں جانا چاہیے تھا۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا ہوتی رہے گی بحث، پارلیمنٹ میں سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں فلسطینیوں کے لیے ان کی آواز اٹھانے کے لیے اس فورم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، اور بالکل صائب فیصلہ کیا اور ٹھیک کیا۔ صحیح جی، ایاز صاحب دیکھیں، ٹرمپ کو ناراض کرنے کا خطرہ تو اس وقت مول نہیں لیا جا سکتا، اسپیشلی ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ملکوں میں۔ یورپ اگر کوئی ان کا پھڈا چل رہا ہے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، کوئی ملک اگر اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ چیلنج کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو وہ کر بھی رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر جس طرح سے یقین دہانی بار بار ہمیں کرائی گئی کہ ہم اس فورس کا حصہ نہیں ہوں گے جو ظاہر ہے وہ حماس یا کسی اور کے خلاف ہوگی، تو پھر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ہاں، 2-3 چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ جو ہر بندہ فیل کرتا ہے کچھ
میرے خیال میں منسٹر کو سائن کرنے چاہیے تھے, پرائم منسٹر کو نہیں کرنے چاہیے تھے سائن. لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ وہ ہماری ریاست اور حکومت ایک جگہ نظر آئی کسی ایک پلیٹ فارم پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن چھوٹا نہیں تھا دعا, اس کی وجہ یہ کہ آپ پہلی بار اسرائیل کے ساتھ کوئی شیئر کرنے جا رہے ہیں. یو این میں تو ایک اور سین ہوتا ہے نا, مطلب اسرائیل کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں ایک بورڈ میں جو ظاہر ہے پیس بورڈ ہے. ٹرمپ صاحب چونکہ یہ ہنٹس بھی دے چکے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ ان کے خیال میں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, تو امریکہ ظاہر ہے وہاں سب سے زیادہ فنڈنگ بھی امریکہ کی ہوتی ہے یو این او کے لیے. تو یہ بڑا اچھا ٹرمپ نے ایک ٹرمپ کارڈ ہی کھیلا, میں تو اسے کہوں گا کہ آپ نے ایک ایسا بورڈ بنا دیا جس میں لوگ آئیں گے, اس کے ممبر بنیں گے, 3 سال کے لیے ہو گئے, اس کے بعد جس نے ایکسٹینڈ کرانی اپنی وہ $1 ارب دے گا. گویا امریکہ اب دھیلا خرچ نہیں کرے گا اس پہ, اور وسائل بھی باقی ملکوں کے, پیسے بھی ان کے, اور امریکہ صرف چودراہٹ کرے گا اس کی. اور ٹرمپ کا ظاہر اسٹائل ہی ہے, وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج امریکی اکانومی مطلب مثالی ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے انفلیشن, وہ اس کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں تک تو اس حد تک یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں کہ اور کوئی آپشن تھی نہیں ہمارے پاس. اور جب آپ کو خود دعوت مل گئی تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کو آپ انکار کریں, اور انکار اس سٹیج پہ کیوں کریں. ہاں فورس کے معاملے میں آبویسلی اگر وہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں قبول کیا جائے گا, اس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید آئے گی. لیکن وہ چونکہ واضح کر چکی ہے گورنمنٹ, تو آئی ہوپ کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. جو انہوں نے وہ کہا ہے جو ہم سے, اور بار بار کہا ہے, ایک بار نہیں کہا کہ نہیں کریں گی, تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض کی اس طرح سے گنجائش رہے گی نہیں, کیونکہ اس کا حصہ تو آپ کو بننا پڑے گا. اور ملک بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ آتے جائیں گے. اور ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی اہمیت اب اتنی تو ہو گئی, انٹرنیشنل پلیئر آپ اتنے تو بن گئے کہ آپ کو اب دعوت دی جاتی ہے کہ جی آئیں, کچھ بھی ہونے جا رہا ہے. اور اسپیشلی اس وقت تو آپ کو پتا نا, بس گنیاں سنجیاں ہو گئی ہیں, مرزا یار بچ پھر رہا ہے وہ ٹرمپ ہے صرف اس وقت تو پوری دنیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج جو دستخط ہوئے ہیں یہ نئے ٹرمپ آرڈر پہ دستخط ہوئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب دیکھیں اس دنیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں. روکنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جیسے ایران پہ حملہ, ظاہر ہے وہ ہر طرف سے جب انکار ہو گیا, ایون سعودی عرب, پاکستان اور رشیا اور چائنا کا تو بڑا سخت ری ایکشن بھی آ گیا تھا, تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے زیادہ اس بورڈ میں بھی ممبرز ہوں گے اور جو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں بھی, وہ شاید ٹرمپ کو ایسا کام کرنے سے روکیں گے جو ظاہر ہے باقی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. میرا اس میں یہ خیال ہے. جی فیصل صاحب, مطلب یقیناً ایک بڑا اور اہم فیصلہ ہے, خاص طور پر جس طرح بات بھی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا. آپ کے خیال میں یہ کتنا فیصلہ درست ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, اور کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں پیلسٹائن کو لے کر, خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غزہ میں پائیدار امن کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کوئی مؤثر کردار کر پائے گا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا, کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل دونوں کے حوالے سے وہ بہت جذباتی ہے. اور جب جذباتی کوئی بھی ہو, ایک عام انسانی ذہن, تو وہ جذبات میں جو ہے وہ منطق کو اور عقل کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے, جس کا شکار پاکستان ہے اور جن حالات کا شکار یہ دنیا ہے, اور دنیا میں ٹرمپ کا جو رول ہو چکا ہے, اس میں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھا. اب نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک اعلان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات, جب آپ بات کرتے ہیں مسلم امہ کی, تو جو دنیا کے بڑے مسلم ممالک ہیں وہ اس فورم کا حصہ بن رہے ہیں, تو آپ پھر کس بنیاد پہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ بنا سکتے تھے؟ پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ عقلی دلیل پہ جو ہے پورا اترتا ہے, اور یہ ہر لحاظ سے جو ہے ایک بہتر فیصلہ ہے. دیکھیں اب اس میں ٹرمپ کے مقاصد کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہوگا,
لیکن کم سے کم آپ اس پلیٹ فارم پر تو موجود ہے نا. اگر آپ اس پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہوتے تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے کڑنے کے علاوہ آپ کیا کام کر سکتے تھے. آپ اس پلیٹ فارم پہ جو ہے موجود ہے جہاں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ شاید ہم جو ہے اس کی شدت کو جو ہے اگر کوئی بہت ان کے نیگیٹو مقاصد ہیں تو اس کی شدت کو جو ہے وہ ہم کم کر لیں. روک تو آپ جو ہے وہ نہیں سکتے, تو اس کو ہم جو ہے وہ کم کر لیں. پھر دنیا کے اندر ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن رہا ہے, اس آج کی حاضر دنیا میں اس پلیٹ فارم کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے فلسطین کے تناظر میں. تو پاکستان اگر اس پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بنتا تو یہ ایک بیوقوفی کی بات ہوتی ہے, ایک جذباتی بات ہوتی ہے. جذباتی بات کرنا تو ظاہر سی بات ہے, ہماری قوم کو تو اس بات پہ ایک بڑا ایک کمال ملکہ حاصل ہے, لیکن ایک اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ جذبات کی روح سے نہیں کیا جا سکتے. تو جو فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے وہ ایک مناسب فیصلہ ہے اور اس کو جذبات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک وسیع تر تناظر میں, پاکستان کے تناظر میں, خارجہ پالیسی کے تناظر میں, فلسطینیوں کے مفاد میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور معاشی حوالے سے, دولت کے حوالے سے جو مسلم ممالک ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا وہ اس پلیٹ فارم کا جو ہے وہ حصہ بنے. تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا نا کا, اور یہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت کے لیے وہ ایک جذباتی تو ایک وہ اپنی طرف جو ہے لوگوں کا ایک حمایت تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ایک شعوری حمایت جو ہے وہ اس کی مخالفت کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو مناسب یہ ہوگا کہ اس معاملے پہ جو ہے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے بجائے جو ہے سنجیدگی سے اختیار کریں. ہر معاملے میں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے جذبات کے کارڈ کو کھیلیں, مذہب کے کارڈ کو کھیلیں. یہ ہر معاملہ اس لیے نہیں ہوتا, یہ مناسب بات نہیں ہے. خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ اس طرح نہیں بنائی جاتی. جس طرح ہم ایک عام آدمی یا تو جو گلی میں جو پان کا کھوکے والا وہ بھی چاہتا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کی سوچ کے مطابق بنے. اب اس کی سوچ کے مطابق تو ظاہر سی باتیں نہیں بنائی جا سکتی. تو ہمیں اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ اپنی گفتگو کرنا چاہیے. یہ اتنا اہم فیصلہ تھا, جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا, انہوں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہوگا, شاید وہاں تک ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ذہن بھی نہ پہنچ سکے. تو ہمیں اس فیصلے کی جو ہے وہ مخالفت کرنے سے نہ گریز کرنا چاہیے. صحیح جی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ہے, جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. ظاہر ہے اس بورڈ کی اس میں کوئی شک نہیں, فلسطین کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت بھی ہے. ابھی ایک کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے.